ذمہ کرم پر لی ہے. تھوڑا سا ان کو کم کرا دو اس کا. قدرت نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. برادران ملت اسلامیہ، حضور کا ذکر تو نہ ختم ہوا تھا نہ ہوگا. حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت نہ کم ہوئی تھی نہ ہوگی. بھائی کیسا مائک آپریٹر ہے؟ ایکو کم کرنے کا کہا جاتا ہے تو آپ آواز کم کر دے رہے ہو. ہاں کر دو، بالکل بند کر دو. آواز کیوں کم ہو جا رہی ہے؟ درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. برادران ملت اسلامیہ، میری گفتگو کو غور سے سنیے گا. میں روداد سفر سنانے والا مولوی نہیں ہوں. جتنی دیر بولتا ہوں توجہ کے ساتھ بول کے اور محفل کو صلاۃ و سلام کی دہلیز تک پہنچا دیتا ہوں. اس لیے میری باتیں آپ غور سے سنیے. بڑی مبارکباد ان حضرات کو جن لوگوں نے اس مبارک محفل کو سجایا. حضرت امام صاحب کو بڑی مبارکباد. ماشاءاللہ کتنی بہترین طریقے سے بچوں نے جناب والا اپنی پرفارمنس دی، اپنی خدمات دی. اور سوال یہاں ایک یہ بھی ہے، بیچ میں یہ سوال آپ کی سماعت کے دسترخوان پر چھوڑ کر جاتا ہوں. جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو تقریر کر لیتے ہیں. جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ مخارج کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اسٹیج پر آ کر ممبر شریف پر آ کر نعتیں بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن بڑے ہو کر ان کو گانے کا شوق کیسے لگ جاتا ہے؟ بڑے ہو کر یہ بچپن کی تقریر بھول کیسے جاتے ہیں؟ اس میں صرف دوسری چیزوں کا رول نہیں ہے، اس میں ماں باپ کا بھی اہم کردار ہے. اس میں ماں باپ کا بھی اہم رول ہے کہ جب ماں باپ بچوں کو مدرسے کی اہمیت بتاتے اور مدرسہ بھیجتے ہیں تب تک بچے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے. اور جب ماں باپ یہ کہتے ہیں نہیں اب تو پیسے کما، جب ماں باپ یہ کہتے ہیں اب کچھ نہیں، اب تو گھر چلاؤ، قبر کی کوئی فکر نہیں، محشر کی کوئی فکر نہیں، نتیجہ وہی ماں باپ اپنے بڑھاپے میں سر پکڑ کر روتے ہیں. کسی کی بہو ناراض ہو کر دوسری جگہ شفٹ ہو گئی ہے، کسی کا بیٹا بات نہیں کرتا، کوئی قرض کے بوجھ میں دبنے کے باوجود بھی اولاد کی ہیلپ نہیں پا پاتا. ان تمام چیزوں کی وجوہات میں خاص وجہ یہ ہے کہ آپ نے دوسری بہت سی تعلیمیں دیں، قوم کی رسمیں تو اپنے بچوں کو یاد کرائی، پیغمبر کی شریعت نہیں بتائی. اگر حضور کا دین پڑھایا ہوتا تو بیٹا کلیکٹر بھی بن جاتا تو بھی وہ جانتا میری جنت کلیکٹر کی کرسی میں نہیں، میری اسی بوڑھی ماں جس کے چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں اور وہ جو گاؤں میں بکریوں کے پاس بیٹھی رہتی ہے اسی کے قدم میں میری جنت ہے. لیکن ہم نے چونکہ دین کو اہمیت نہیں دی، رزلٹ ہماری نگاہوں کے سامنے. پھر تعویذیں دیکھنے پھر رہے ہیں، تھوڑا تعویذ بنا تو بہو بس میں آ جائے، ساس تعویذ لے رہی ہے، بہت تعویذ مل جائے، کہیں کچھ ایسا مسخر کرنے کا عمل وظیفہ بتا دو تاکہ بہو ہمارے بس میں آ جائے. بہو کوشش کر رہی ہے، کئی بہویں ہیں، ساس میرے کنٹرول میں رہے، چابی میرے پاس رہے. اب جناب تعویذ والوں کا بھی دندہ چل رہا ہے، ان کے خود کے گھر میں لفڑا ہے لیکن دوسروں کو تعویذ ٹکا رہے اور بازار اچھا خاصا چل رہا ہے، سب کی مارکیٹ اچھی خاصی. مجھے معاف کیجئے گا اور میں تعویذ والوں سے ڈرتا بھی نہیں ہوں. میں نے کئی تقریروں میں کہا ہے آپ کا جادو آپ کے پاس، ہمارے لیے سلطان مخدوم پاک کا نام کافی. بے شک بے شک سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، بات دور نہ چلی جائے. جس چیز کو میں نے شروع کیا میں واپس پلٹتا ہوں. حضور علیہ السلام کا ذکر تو نہ ختم ہوا تھا نہ ہوگا. قدرت نے انہیں بنایا ایسا ہے اور دنیا ختم ہو جائے گی، ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اور قیامت کے بعد جب لوگ اٹھائے جائیں گے نا دوبارہ اور بغیر کپڑے کے میدان قیامت میں اٹھایا جائے گا، اس دن بھی حضور کی نعتیں پڑھی جائیں گی، اس دن بھی مقام محمود عطا کیا جائے گا. قرآن شاہد ہے، علماء سے پوچھو عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب ہم آپ کو مقام محمود دیں. کون سا مقام محمود ہے؟ مصطفیٰ کا منبر لگے گا اور نبی بھی جہاں کھڑے ہو کر حضور کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. نعتیں تو وہاں بھی پڑھی جائیں گی، بلکہ نعتیں پڑھوانے کے لیے محشر سجایا گیا. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. تو یہ تو ختم نہیں ہوگا، لیکن سوال آپ سے یہ ہے کہ جب اسلام دشمن طاقتیں ذکر مصطفیٰ کو مٹانے اور کردار مصطفیٰ کو
لوگوں کردار مصطفیٰ کو پامال کرنے کی ناپاک سازشیں کر رہی ہیں، تو مسلمان ذکر مصطفیٰ کو عام کرنے اور حضور کے کردار کو اپنانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا؟ بس یہی سوال ہے اور یہی تقریر، یہی لب لباب۔ سمجھ میں بات آئی؟ اب اس بات کا آپ نے اقرار کیا بھی کہ واقعی دنیا کے لوگ حضور کے کیریکٹر پر باتیں کر کے، حدیث پر باتیں کر کے، قرآن پر باتیں کر کے، ادھر ادھر کی بات کر کے اسلام کو ڈیمیج کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کو ڈیمیج کرنا الگ چیز ہے، اسلام کو ڈیمیج کرنا الگ چیز ہے۔ مسلمان ڈیمیج ہو سکتا ہے مگر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ ہاں یہ جناب چنگیز سے ختم نہیں ہوا تو اب کیا ختم ہوگا؟ جانے دیں، ہلاکو ختم ہو گیا، لیکن جناب اسی ہلاکو کی فوج نے جب مصر کی طرف رخ کیا تھا کہ اسلامی کنٹری مصر کو ختم کر دیں گے، قدرت نے چنگیز ہی کی اولاد سے ایک مسلمان پیدا کر دیا، اور وہ سپہ سالار اپنی فوج لے کر سینہ تان کر کھڑے ہو کر ہلاکو کی فوج سے کہتا تھا اگر تو منگول ہے تو میں بھی خاندان سے منگول ہوں، مگر فرق یہ ہے تو گوگ تینگری کا غلام ہے اور میں محمد عربی کے خدا کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اگر مصر کی طرف رخ کرے گا تو میری لاش پر سے گزر کے جانا پڑے گا۔ دنیا اسلام سوچ رہی تھی کہ مصر کا وجود بھی بغداد کی طرح تاراج کر دیا جائے گا، مگر اقبال نے کہا اس منظر کو دیکھ کر سنو، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا۔ بے شک بے شک۔ تو بات یہ ہے کہ جب دوسرے لوگ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو مسلمان اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں کر رہا؟ مسلمان کی ڈیوٹی حضور کو جاننا، مسلمان کی ڈیوٹی حضور کو ماننا، مسلمان کی ڈیوٹی حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا، مسلمان کی ڈیوٹی خدا کو منانے کی انتھک کوشش کرنا، مسلمان کی ڈیوٹی حضور کے ذکر کی محفلوں کو گلیوں گلیوں، محلوں محلوں، چھتوں چھتوں پر سجانا، مسلمان کی ڈیوٹی حضور کے ذکر کو عام کرنا۔ گستاخی کا یہی جواب ہے، جس نام سے چڑھا جائے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ برادران ملت اسلامیہ، بات دور نہ چلی جائے، میرا ٹاپک یہ نہیں تھا، موضوع یہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو ہے، جو میں نے سوال رکھا ہے، موضوع میرا وہ ہے کہ جب دوسرے لوگ اپنی کوشش اور اپنی محنت میں لگے ہیں، اور سمجھانے کے لیے جملہ کہوں، جب ابو جہل کے پیروکار موجود ہیں تو ابو بکر کے غلام کہاں؟ ابو جہل کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی جلدی جا کے مسجد اقصی آ سکتا ہے؟ زنجیر ہلتی رہے، بستر گرم رہے، وضو کا پانی بہتا رہے، کوئی جا کے آ سکتا ہے؟ ابو بکر پوچھیں دعویٰ کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے جس کو تم اپنا دوست کہتے ہو، کہا وہ تو اس سے آگے جا کے آ سکتا ہے۔ کیوں، کیسے یہ وہ؟ آج ہمارا جوان دوسروں کے سوال میں الجھ جاتا ہے اور اپنے رسول کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ یہ کیسے اور وہ کیسے۔ سیکھو عشق ابو بکر صدیق سے، وہ نہیں الجھے کہ یہ کیسے اور وہ کیسے۔ کفار قریش میں کے سردار نے آ کر کہا بتاؤ بات عقل میں آتی ہے، اور وہ بات تو واقعی عقل میں آ نہیں رہی تھی، لیکن ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہا بات محبوب کی ہے تو اس سے آگے جا سکتے ہیں۔ اور محبوب نے پھر بتایا بھی ہاں ابو بکر مسجد اقصی تک ہی نہیں گیا تھا، اس سے آگے بھی گیا تھا۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔
دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ۔ آپ سبحان اللہ ملک الموت کو دیکھ کے کہیں گے، ملک الموت کو جانتے؟ ملاقات ہوئی ہے کبھی؟ ہوئی ہے؟ اچھا جس کی ملاقات ہوئی ہے حضرت سے ہاتھ اٹھائیں۔ اتنے سمجھدار لوگ ہیں پھر کیوں خاموش ہیں؟ موت سے کس کی ہوئی؟ سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ کا سننے کا انداز ہی ایسا ہے چپکے والا، چلیے سنیے، جیسے بھی سن لیں سن لیں بس۔ ہاں اب وہ ٹائم الگ تھا کہ لوگ پکڑ پکڑ کے کہتے تھے کہ سنا دیں، وہ ہمارے بزرگوں کا ٹائم تھا۔ پوچھیے علماء سے، کئی سو کلومیٹر دور گھوڑوں پر سفر کر کے لوگ ایک حدیث سننے جاتے ہیں، ایک حدیث ہے، اور یہاں مولوی خود بھاگ رہا ہے، میں آ رہا ہوں سنانے کے لیے، اور امام صاحب پکڑ پکڑ کے لا رہے ہیں، ارے چل جاؤ یار، چل جاؤ سید صاحب آ رہے ہیں، اللہ کے واسطے چل جاؤ۔ کتنا دور بدل گیا نا، جب دور بدلا تو ہمارے حالات بدل گئے۔ بے شک، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ قنوج والوں، ایک قنوج وہاں بھی ہے، اور یہ مخدوم پاک کی جوتیوں کی خیرات ہے کہ وہاں بھی بول رہا ہوں اور یہاں بھی بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ قنوج تو عطر کے لیے مشہور ہے، یہ قنوج کل پتہ چلے گا کس لیے مشہور ہے۔ تو جو ہے آگے بڑھیے، سوال مسکراتے وہ میرا پھر سے سنیے، جب اسلام دشمن تھا قطعیں اپنی پوری محنت میں لگی ہیں، تو مسلمان اپنے بھائی کی ٹانگ کھینچنے میں کیوں لگا رہا؟ جس اسلام نے یہ کہا کہ دوسرے مذہب کا شخص ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ آئے اور اپنی پیاس بھوک کا ذکر آپ کے پاس کرے تو آپ اس کو کھانا کھلاؤ، بے شک، بے شک، پانی پلاؤ، بے شک، انسانیت کی خدمت کرو۔ ہمارے اور آپ کے رسول نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جانور بھی پیاسا ہو تو اسے پانی پلاؤ، کتا بھی پیاسا ہو تو اسے پانی پلاؤ۔ جس کے رسول نے یہ تعلیم دی کہ کتے کو پیاسا دیکھو تو پانی پلاؤ، وہ پانی کی ٹوٹی آ جائے یا ٹینکر آ جائے تو اپنے سگے بھائی سے لڑ جاتا ہے کہ ایک بالٹی پانی تو نے زیادہ کیوں لے لیا۔ کھیتوں کے پانی کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، آدھے دن تیرے یہاں ایکسٹرا، آدھا دن تو بہت ہو گیا، 2 گھنٹہ تیرے یہاں پانی ایکسٹرا کیسے چلا گیا؟ چھوٹی چھوٹی بات بچوں کے جھگڑوں کو خاندانوں کا جھگڑا بنایا جا رہا ہے۔ کیا دور جاہلیت میں واپس آیا جا رہا ہے؟ قرآن مقدس نے اعلان عام کیا، جس قرآن پر ہمارا آپ کا سب کا ایمان، جس میں شک کرنا بھی اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے۔ قرآن سے پوچھو، قرآن رسول کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ رسول اس دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ تو قرآن نے کہا وما ارسلنا من رسول، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے، الا مگر لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس رسول کی فرما برداری کی جائے، اس کا کہا مانا جائے، اس کی باتیں مانی جائے۔ اس لیے ہم نے رسول بھیجے ہیں تاکہ ان کی باتیں مانی جائیں۔ سمجھ آئی آپ کو؟